بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 31A، جس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ اس سبق کے ختم پر ہم 129 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 30,850 بار آتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص ایک چھوٹی لیکن بہت اہم سورت ہے اور 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت کا نام ہے اخلاص، یعنی جو کوئی اس سورت کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان خالص ہو جائے گا اور شرک اور دوسرے غلط تصورات سے پاک ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ سورۃ الاخلاص کو قرآن کی آخری 2 سورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنا بھی سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ قل یعنی کہو، قالا یعنی اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، هو اللہ وہ اللہ ہے، واحد ایک، احد اکیلا۔ اللہ ایک ہے، اس کے ذات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک یا رشتہ دار نہیں، نہ کوئی بیٹا اور نہ باپ۔ وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، نہ کوئی سن سکتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے جیسے اللہ مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے حقوق میں اکیلا ہے، مثال کے طور پر صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اختیارات میں اکیلا ہے، مثلا وہی کہہ سکتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں صرف تیری عبادت کروں، اور پھر احتساب کیجئے کہ کتنی مرتبہ میں نے اپنے نفس کی غلط بات مانی۔ قرآن کے مطابق اپنے نفس کو ماننا اس کو الہ بنانے جیسا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے شیطان کے وسوسوں کی پیروی کی۔ قرآن کے مطابق شیطان کی اتباع کرنا اس کی عبادت کرنے کے جیسا ہے۔ میں نے شیطان کی بات کیوں مانی؟ برے دوستوں کی وجہ سے، ٹی وی یا انٹرنیٹ یا سستی یا کاہلی کی وجہ سے۔ پلان بنائیے، بری چیزیں، دوست، بری عادتوں کو دور کیجیے اور چیزوں کا صحیح استعمال کیجیے، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ سورت شروع ہوتی ہے قل یعنی کہہ دو سے۔ کیسے پہنچانا ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پوری حکمت، خلوص اور محبت کے ساتھ توحید اور اخلاص کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ تصور کیجئے کہ انسان بھی اور کروڑوں مخلوقات بھی صرف اللہ کے رحم و کرم اور اس کی مسلسل مدد کی وجہ سے زندہ ہیں۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ، شروع سے لے کر اب تک صرف تو ہی میری ساری ضروریات کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی میری ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ، مجھے صرف تیرا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔